مفتی صاحب، کون سے عقائد رکھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے؟ ایک لفظ میں بھی بڑھا دیتا ہوں. دیکھو، شرک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. اچھا، یہاں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. جو مشرک ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے. بھائی، آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا، یہ معبود ہی کے ساتھ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے. یہ آپ نے ڈیفینیشن معبود کی چینج کر دی اور کہا ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے قسم اٹھائی کہ میں سیب نہیں کھاؤں گا، مارکیٹ سے جا کے آپ نے سیب کھا لیا. اب مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی تم پہ کفارہ لازم ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں نے تو سیب نہیں کھایا. بھائی یہ سیب ہی تو کھایا ہے. آپ کہو نہیں یہ ٹماٹر ہے، یہ سیب، بولیں یہ سیب نہیں، یہ کیا ہے؟ ٹماٹر ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھو، سیب کی یہی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ کے کہنے سے سیب ٹماٹر تھوڑی بن جائے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد. ہم کہتے ہیں کسی سے مدد مانگنا اسباب سے ہٹ کے یہ عبادت ہے. عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ کسی کے سامنے ایسی عاجزی انکساری کرنا، یہ عقیدہ رکھ کے کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، اور اس نیت سے اس کو جب پکاریں گے تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ عبادت کہلائے گا. تو آپ تو غیر کی عبادت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو مدد مانگ رہے ہیں. عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. ہم کہیں بھائی یہ مدد مانگنا ہی تو عبادت ہے. تو کہتے ہیں پولیس سے بھی تو مدد مانگی جاتی ہے. او بھائی، پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے، اور آپ پیغمبر سے مدد اور طرح کی مانگ رہے ہیں. دونوں مدد میں فرق ہے. تو پھر جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیارات دے دیے اپنے پیغمبر کو مدد کرنے کے. بھائی دعا کا مطلب ہے اللہ نے اختیارات دیے ہوں یا نہیں دیے ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں اختیارات کسی کو دیتا ہی نہیں ہوں، ایسے اختیارات کہ وہ خود مختار ہو جائے، یہ میں نہیں کرتا. یہ جب دیتا ہی نہیں ہے تو دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے نہ کسی کو وزیر بنایا، نہ کسی کو معاون بنایا، نہ مددگار بنایا، نہ خوش ہو کے کسی کو اختیارات دیے، نہ ناراض ہو کے دیے. جب دیا ہی نہیں ہے تو مختار کہہ دینا کسی کو مختار کل کے اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، یہ معبود ہی بنانا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیب کو ٹماٹر کا نام دے کے کھائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری قسم نہیں ٹوٹ رہی. تو معبود کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آپ جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے یہ نظریہ رکھ کے کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، چاہے اللہ نے اس کو اختیارات دینے کی نیت سے کریں یا خود مختار سمجھ کے کریں، دونوں صورتوں میں کافر ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ مشرکین جن بتوں کو پوجتے تھے ان بتوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کے پاس خود سے اختیارات ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے اس کو اولاد کا اختیار دیا، اس کو رزق کا اختیار دیا، اس کو ملازمت کا اختیار اس کو دیا ہے. تو قرآن نے یہ بتایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے؟ اللہ کسی کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک ہی نہیں کرتا ہے. حکومت میں وہ متفرد ہے، المتوحد ہے. بادشاہوں کو ضرورت پڑتی ہے اختیارات بانٹنے کی، کیونکہ وہ سارا ملک کا نظام اکیلے نہیں چلا سکتے. تو وہ پانی کا وزیر کسی کو بنا دیں گے، بجلی کا وزیر کسی کو بنا دیں گے، صحت کا وزیر کسی کو بنا دیں گے. اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، میں کوئی کمزور تھوڑی ہوں کہ میں کسی کو اختیارات دوں. اب اس کا جواب مشرکین کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے، ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ کمزور ہے؟ اللہ خوش ہو کو بھی تو اختیارات دے دیتا ہے نا. اللہ اپنے حبیب سے خوش ہوا، اللہ نے کہا چل اے میرے حبیب آپ کو بھی میں نے یہ اختیارات دے دیے. تو اللہ اسی کی نفی کر رہا ہے کہ اس کا بھی قرآن نے جواب دیا کہ تم اپنے غلاموں کو اختیارات دیتے ہو خوش ہو کے، اپنی پراپرٹی میں تم ان کو شریک نہیں کرتے غلاموں کو. تو یہ سارے بندے مخلوق میری غلام ہیں، میں کیوں ان کو اپنی حکومت میں شریک کروں گا، کیوں اختیارات دوں گا؟ تو نہ خوش ہو کے اللہ نے کسی کو اختیار دیے اور نہ ناراض ہو کے. ناراض ہو کے تو ویسے بھی کوئی نہیں دیتا. بلکہ قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، سارے بھکاری ہو اللہ کے در کے، بس سب برابر ہو میری نظر میں. ہاں کوئی عمل میں اچھا ہے، کوئی عمل میں برا ہے. تو پیغمبر عمل میں سب سے اچھے ہوتے ہیں، اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں. تو اس لیے پیغمبر اپنے آپ کو سب سے زیادہ اللہ کا بندہ کہتے ہیں. تو جو پیغمبروں سے محبت کرے گا وہ پیغمبر کو اللہ کا بندہ مانے گا، وہ پیغمبر سے مدد نہیں مانگے گا، وہ مدد اللہ سے مانگے گا.
تو شرک سے انسان کافر ہو جاتا ہے, سمجھتے ہو. اور دوسری بات یہ کہ کسی ایسے عقیدے کا انکار کرنا جو بالکل بدیہی ہو, 100% واضح دلائل سے ثابت ہو, جیسے ختم نبوت کا عقیدہ ہے, ایسے کبھی انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرنا جو بالکل بدیہی ہو, جیسے 5 نمازیں فرض ہیں, یہ عیسائیوں کو بھی پتہ ہے, ہندوؤں کو بھی پتہ ہے کہ اسلام 5 نمازوں کے بغیر نہیں ہوتا. آپ نے ایک نماز بھی شارٹ کر دی, انکار کر دیا تو کافر ہو جاؤ گے. رمضان کے روزے کیا ہیں اسلام میں؟ فرض ہیں, ان کا انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے. زکوٰۃ کا انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے. حج کا انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں جو بدیہی ہیں ان کا انکار کرنے سے بھی کافر ہوتا ہے, جو بدیہی نہیں ہے ان کے انکار سے کافر نہیں ہوتا. سمجھتے ان میں کنفیوژن ہے, دلائل ایک ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, ان کے انکار سے انسان کافر نہیں ہوتا.